حضرت اکرمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے چند زندیق لائے گئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس چیز سے اللہ عذاب دیتا ہے اس سے عذاب نہ دو، البتہ میں ان کو قتل کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ جائے تو شرعی سزا اس کی قتل ہے۔ حاکم وقت کا کام ہے کہ ایسے بندے کو وہ عدالت میں طلب کر کے گرفتار کر کے پوچھے گا، وجہ پوچھے گا، جو اشکالات ہیں اسلام پر تو ان کے جوابات دے کر اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ علماء کے ذمہ لگا دیا جائے گا کہ اس کے جو جائز اشکالات ہیں، درست اشکالات ہیں تو ان کا جواب دے دو۔ اللہ علماء کے ذہن میں جوابات ڈال دیتا ہے۔ آج کل تو ہزاروں سوالات کا جواب ٹیکنالوجی نے خود دے دیا۔ پہلے دور میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو علماء کے ذہن میں اللہ ایسے ایسے جواب ڈال دیتا تھا جو ہماری سوچ میں بھی نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت فرمانی ہے تو دین اسلام کے علماء کو اللہ لاجواب نہیں کرتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے ایک بندے نے، ہندو تھا، وہ سوال کر بیٹھا کہ آپ ریاضی میں بڑے ماہر ہیں، تو اس نے کہا حضرت جی آپ کہتے ہو کہ لوح محفوظ ہے، اللہ نے پوری دنیا ہونے سے جب دنیا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے جو ہوگا سب کچھ لکھ دیا، تو وہ کتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اب اس دور میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ چھوٹے سے میموری کارڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس دور میں تو یہ موبائل بھی نہیں تھے، یہ نظام نہیں تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، لیکن اللہ نے ذہن میں جواب فوراً ڈال دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 45 سال۔ اس نے کہا لگتا ہے تیرا حافظہ کمزور ہے۔ اس نے کہا نہیں میرا حافظہ تو بہت تیز ہے، بچپن سے ابھی تک جن جن لوگوں کو ملا ہوں مجھے تو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں، جس سے میں نے جو بات کی، جو جو واقعہ ہوا مجھے سارا یاد ہے۔ تو مولانا نے فرمایا پھر تیرا دماغ کتنا بڑا ہوگا کہ 45 سال میں جن لوگوں سے ملا ان کی شکلیں بھی موجود ہیں، سارے واقعات لکھے ہوئے تیرے دماغ میں، سب کچھ تجھے یاد ہے۔ اس نے کہا دماغ تو چھوٹا سا ہے۔ اس نے کہا جو رب چھوٹے سے دماغ میں 45 سالہ زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز میں دنیا کی ساری کی نظام کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ ایسے جواب اللہ ذہن میں ڈالتا تھا۔ تو علماء کا کام ہے کہ جو دین اسلام پر اشکالات کرے کسی وجہ سے تو اس کے اشکالات کا جواب دیا جائے گا، لیکن اگر ایسے اشکالات کرتا ہے کہ جو بلا وجہ ہیں تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے گا، 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر مہلت میں ایمان لے آئے تو فبہا، نہ لے آئے تو حاکم وقت اس کو قتل کروا دے گا۔ پہلے دور میں خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، شاید ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں موسیٰ ہوں، اس کو عدالت طلب کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا یار اس کو ادھر لے آؤ میں تو دیکھوں۔ جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا یار کیا بات ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تو نے کہا میں موسیٰ ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ بغل میں نکالتے تھے وہ چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، عصا پھینکتے تھے جو چاہتے تھے وہ بن جاتا تھا، ان کو اللہ نے معجزات دیے تھے۔ تو چلو تیرے پاس کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں موسیٰ ہوں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے موسیٰ نے فرعون کو معجزات دکھلائے تھے، آپ پہلے خدائی کا دعویٰ کر کے فرعون تو بنو پھر میں دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس کا سر ہی قلم کر دو، اس کا سر قلم کر دیا۔ اب جو ایسے اشکالات کرے گا تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس کا پھر حل ہے سر قلم کر دیا جائے۔ تو یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ البتہ حاکم وقت بسا اوقات لوگوں کو ڈرانے کے لیے سخت سزا بھی دے سکتا ہے، تاکہ کیونکہ دین اسلام کی حفاظت یہ بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج تو دین اسلام کی اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے حاکم وقت کو تو فکر ہی نہیں ہے، وہ تو کام ہی نہیں ہے۔
اصولاً حاکم وقت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو، اعمال کو محفوظ رکھے، جہاں سے بگڑنے کا خطرہ ہو وہاں سختی کرے تاکہ وہ اعمال اور عقائد درست رہیں، تو ان میں پھر سختی بھی کر سکتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب ان کو معلوم تھا کہ آگ سے جلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن جب دیکھا کہ بہت سے لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے علاقے کی جانب بھیجا۔ انہوں نے سمجھایا، 4,000 سے زیادہ کا وہ مجمع تھا، 2,000 توبہ کر گئے، 2,000 سے زیادہ لوگ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، ان کا گھراؤ کیا گیا، تو سب کو پکڑ کر جلا دیا۔ جلایا اس وجہ سے کہ تاکہ پوری اسلامی سلطنت میں خوف بیٹھ جائے کہ اگر ہم دین اسلام کو چھوڑیں گے تو ہمیں جلا دیا جائے گا، ایسی سخت سزا دی جائے گی۔ ورنہ اسلام میں منع ہے کہ بلا وجہ جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو پانی سے تکلیف دینا، آگ سے تکلیف دینا، یہ دونوں عذاب ایسے ہیں جو جہنم میں اللہ کفار کو دے گا۔ آگ سے عذاب دے گا، پانی سے عذاب دے گا۔ اسی وجہ سے احادیث میں پانی اور آگ دونوں سے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ کسی جانور کو مارنا ہے تو اسے ذبح کر دو یا اسے چھری مار دو، لیکن اس کو جلا دینا، چونٹیوں کو جلا دینا، یہ منع ہے۔ آج کل تو دوائیاں آ گئی ہیں، جہاں چونٹیاں ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، تو آگ لگانے کے بجائے انسان دوائی مارے جس سے وہ مر جائیں، لیکن وہاں ان کو مارا جائے گا جہاں سے تکلیف ہو۔ جہاں سے تکلیف نہیں ہوتی تو وہ پھرتے رہیں، ان کا اپنا کام ہے۔ بلا وجہ جانوروں کو مارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو کیڑے مکوڑے انسان کو تکلیف دیتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، ایسا جہاں بھی نظر آئے تو اس کو مار دینا ہے۔ اگر آگ کے علاوہ کوئی حل نہ ہو تو پھر جلانا بھی جائز ہے۔ جلانا وہاں جائز ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو جہاں اس کے علاوہ کوئی حل ہے، مثال کے طور پر ایک سوراخ میں سانپ گھس گیا یا پورا گڑھا ہے، وہاں گھاس وغیرہ ہے، سانپ نکل نہیں رہا، تو ایسی جگہ کو جلا دے بندہ۔ یا اسی طرح ایسا سوراخ ہے تو وہاں سے کیڑا ہے، بچھو ہے، نہیں نکل رہا، پھر بندہ وہاں پانی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو یہ کیڑا مکوڑا جو جانور ہے باہر آ جائے۔ یا دوران جہاد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرنگیں بنائی ہوتی ہیں دشمنوں نے، اب سرنگ کہاں سے نکلتی ہے، کدھر جاتی ہے، نہیں پتہ ہوتا، تو وہاں بھی مجاہدین یا فوج یہ نظام کرتی ہے کہ اس میں گھاس وغیرہ پھینک کر آگ لگا دیتی ہے۔ ایک تو جو بیچ میں چھپے ہوں، ایک دھوئیں کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے، باہر نکل آتے ہیں۔ دوسرا خندق کا پتہ چل جاتا ہے کہ دھواں جدھر جدھر سے نکلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خندق کا راستہ کدھر کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں مجبوری ہو وہاں آگ سے عذاب دینا بھی جائز ہے۔ تو اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو جلا دیا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے، حاکم وقت کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر برے عمل سے، برے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔